آج 23 سفر جمعرات آخری موقع اللہ کی لاڈلی آیت صرف 3 بار پڑھ لو، 30 سفر سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 23 سفر جمعرات کے دن 3 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ خدا کی قسم شام تک کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ آپ نے آج تک ماہ سفر کے مہینے میں بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ سفر کے جمعرات کے دن کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گی۔ ماہ سفر وہ مہینہ ہے جو محرم الحرام کے فوراً بعد آتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ماہ سفر وہ مہینہ ہے جس میں محرم الحرام کی فصل کاٹی جاتی ہے، جس میں محرم الحرام کی اجرت حاصل کی جاتی ہے، جس میں رب کریم سے انعامات سے جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں سے مکمل نجات اور خلاصی چاہتا ہے، تو آج 23 سفر جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہے، ہر کوئی جعلی پیر فقیروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن آج ماہ سفر کے جمعرات کے دن یہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 23 سفر جمعرات کے دن صرف 3 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اگر آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ چاہے بوضو مصلی پر بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ بوضو مصلی پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ماہ سفر جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورت ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے۔ جو کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی
رب کی پسند میں آ جاتا ہے، جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 23 سفر جمعرات کے دن چلتے پھرتے صرف 3 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، آج سورہ کوثر کے حوالے سے خاص عمل اور ایک خاص واقعہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ایک نوجوان جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا، اللہ پاک نے اسے اتنا نوازا کہ اس کے گھر میں ہر وقت رزق اور دولت کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہ 1-2 گھنٹے کے لیے اپنی فیکٹری میں بیٹھ کر گھر واپس چلا جاتا، لوگ دور دور سے اس سے ملنے آتے، کام کی تلاش میں آتے اور اس سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا۔ وہ بندہ اتنا شہرت اور دولت کا مالک تھا کہ وہ جو چاہتا خرید لیتا، جو چاہتا پا لیتا، حتیٰ کہ اس میں غرور کی لہر آ گئی، اور جب کسی بندے میں تکبر آ جاتا ہے، جب کسی بندے میں غرور آ جاتا ہے، جب کسی بندے میں میں آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے اس کی تباہی و بربادی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی، لوگ اس کے برے سلوک کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند گزری، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوئے اور اس بندے کو راتوں رات امیر سے فقیر بنا دیا۔ وہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، لوگوں کے تانے سننے پڑ گئے۔ جس گھر میں رزق و دولت کی ریل پیل تھی، جو بندہ اکڑ کے بیٹھتا تھا، رب کریم نے ایسی سزا دی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب لوگوں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا، جب لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکا، جب کہیں سے کوئی مدد نہ ملی، پریشان بیٹھا اپنے گھر میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا مال و دولت والا، مجھ سے کیا ہو گیا جو رب کریم نے مجھ سے سب رزق اور دولت چھین لیا۔ جب تمام جیلی پیر و فقیروں سے، تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے باوجود جب کامیابی مقدر نہ ہوئی، جب آزمائش ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، جب پریشانیاں ختم نہ ہو رہی تھیں، تو پھر آخر کار گھر کے خاموش کونے میں باوضو مصلے پہ بیٹھ کے رونے لگا اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔ جب بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہا، اللہ رب العزت سے رو رو کے مانگتا رہا، اور اسے احساس ہو گیا ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اس کے دل میں خود بخود آ گیا کہ اس نے کہاں کس کی دل آزاری کی، کہاں غرور تکبر کیا، کہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہاں لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 23 سفر جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر تھی، رب کریم کے سامنے سچی توبہ کرنے کی دیر تھی۔ رب کریم نے دوبارہ اتنا نوازا کہ اس کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہ رہی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ پر یا کسی بھی شخص پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غربت، تنگ دستیاں آتی ہیں، تو یہ سب کی سب پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں۔ جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے، اگر آپ ان تمام غلطیوں سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تمام مصیبتوں اور رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 23 سفر جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیجیے۔ اگر 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات
راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے۔ اب جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ آپ میں سے جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 23 سفر جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 23 سفر جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پہ پڑھ لو۔ حتیٰ کہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار میں کوئی بہترین عہدہ چاہتے ہیں، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، تو صرف 23 سفر جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، تو 23 سفر جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 23 سفر جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے آج کا یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بس ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب کوئی بندہ کسی مقصد کی نیت، کسی حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا لیتی ہے۔ منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
آپ نے سورہ کوثر کو شروع سے لے کر اینڈ تک صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر پڑھی تو 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے مانگتے چلے جائیں۔ آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسے مانگیں گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذوالجلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام سے رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام صرف 9 بار پڑھتے ہی رب کی ذات پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے طعنے سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنے مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 9 بار یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذوالجلال والاکرام صرف 9 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے جیسے بھی مانگیں گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون ہو کے 9 بار پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے ایسی نظر کرم فرماتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور 9 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ 9 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے
بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی کو پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی کر لے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے استغفر اللہ ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 141 بار پڑھنا ہے، اور 141 بار استغفر اللہ ربی پڑھتے دوران آپ نے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار آپ لوگ سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ آج 23 سفر جمعرات کے دن صرف 3 بار پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا رب کی ذات دے دے گی، اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، 23 سفر جمعرات کے دن رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ، رب کریم دیتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر آخر میں رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے انعامات لینے کا وقت ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔